بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ ایک طرف جنگ کے خاتمے کے بعد غزہ کی پٹی کے مستقبل کے بارے میں پردے کے پیچھے یہ بات چیت ہو رہی ہے کہ اس پر حکمرانی کون سی اتھارٹی کرے گی۔ غزہ کی پٹی میں 77 دنوں سے جنگ جاری ہے اور اسرائیل اور امریکہ یہاں پر اگلی حکومت کے قیام کے حوالے سے سرگرم ہو چکے ہیں۔ اس کے باوجود حماس کا کہنا ہے کہ ہمیں منظر سے ہٹانا ناممکن ہے۔ تحریک کا منظر سے غائب ہونا ناممکن ہے۔ فلسطینی عوام ہی انتخاب کریں گے کہ ان کی قیادت کون کرے گا۔ حماس کو ختم کرنے کی امریکہ، اسرائیل، مغرب اور خطے کے کچھ ملکوں کی خواہش پوری نہیں ہوگی۔ اسرائیل کس کے فائدے کے لیے فلسطینی عوام پر قیادت مسلط کرنا چاہتا ہے؟ یہ کیسی جمہوریت ہے؟ انسانی حقوق کہاں ہے؟ عوام کو اپنے مستقبل کا انتخاب کرنے کی آزادی کہاں ہے؟ کیا فلسطینی عوام نہیں ہے؟ کیا وہ کسی سرپرستی کے بغیر اپنی قیادت کا انتخاب کرنے کے مستحق نہیں ہیں؟ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیلی قتل عام نے فلسطینی عوام کی مزاحمت کی خواہش کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ یہ بیانات دوستو ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب غزہ کی پٹی بڑے پیمانے پر تباہی پھیل گئی ہے، خوراک اور طبی سامان کی قلت ہے۔ اسرائیلی کارروائیوں کے نتیجے میں زیادہ تر ہاسپٹل کام سے محروم ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے جنگ شروع ہونے کے 77ویں دن بھی وحشیانہ بمباری جاری رکھی ہوئی ہے۔ فلسطینی حکام کے مطابق اس لڑائی میں اب تک 20,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں 8,000 سے زائد بچے بھی شامل ہیں۔ اسرائیل نے غزہ پر بمباری جاری رکھتے ہوئے ایک ہی خاندان کے 76 افراد کو شہید کر دیا ہے۔ یہ بات دوستو غزہ میں ریسکیو کرنے والے ادارے نے ہفتے کے روز بتائی ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں ایک بلڈنگ کو بمباری کا نشانہ بنایا۔ یہ اسرائیل اور حماس جنگ کے دوران 2.5 ماہ سے جاری بمباری میں سے شدید ترین بمباریوں میں سے ایک تھی۔ غزہ کی پٹی میں اسرائیل کی طرف سے مسلط کی گئی جنگ کے دل دہلا دینے والے مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ شہری خوراک کی شدید قلت کا شکار ہیں۔ سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں غزہ میں صرف چند ہفتے کے بچے کو دودھ کی بجائے پانی پیتے دکھایا گیا ہے۔ چھوٹا بچہ اپنی بے گھر ماں کی باہوں میں دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ ماں اسے فیڈر میں دودھ کی جگہ پانی پلا رہی ہے۔ غزہ میں جاری خوفناک جنگ سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ مائیں اپنے نوزائیدہ بچوں کو خوراک مہیا کرنے میں ناکام ہے، جبکہ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں 5 لاکھ افراد شدید نوعیت کے قحط اور فاقہ کشی کا شکار ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری کا کہنا ہے کہ غزہ کی پٹی تباہ کن قحط کے دہانے پر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو کچھ وہاں ہو رہا ہے، ایسا ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا۔ سابق صدر اوباما کا ایک ویڈیو کلپ وائرل ہو رہا ہے۔ اس ویڈیو میں اوباما کو سامعین سے تقریر کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت اور انصاف کے حق کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ اپنے آپ کو ان کی جگہ پر رکھو، دنیا کی ان کی آنکھوں سے دیکھو۔ وہ اپنی زندگی ایک غیر ملکی فوج کے ساتھ گزارتے ہیں جو ان کی نقل و حرکت کو کنٹرول کرتی ہے۔ صارفین کا کہنا ہے کہ آج اوباما نے پوری بے تکلفی اور ایمانداری کے ساتھ اسرائیلیوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ اپنے آپ کو فلسطینیوں کی جگہ رکھو اور پھر سوچو۔ لیکن دوستو یاد رکھیں کہ جو 2013 میں باراک اوباما کے چینل پر نشر کی گئی تقریر تھی اور اس وقت وہ امریکہ کے صدر تھے، اپنی تقریر میں ان کے 3 روزہ دورے کی خاص بات سمجھی جاتی تھی۔ اس وقت کے امریکی صدر نے نوجوان اسرائیلیوں پر زور دیا کہ وہ اپنے لیڈروں پر زور دیں کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ امن مذاکرات کی طرف واپس جائیں۔
اوباما نے اسرائیلیوں سے کہا کہ وہ دنیا کو فلسطینی آنکھوں سے دیکھیں۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح اسرائیلیوں نے اپنی سرزمین پر ایک ریاست بنائی، اسی طرح فلسطینیوں کو بھی اپنی سرزمین پر آزاد رہنے کا حق حاصل ہے۔ ترکیہ میں اسرائیل کو ٹماٹروں کی برآمد کی خبروں نے لوگوں میں غم و غصے کی لہر دوڑا دی۔ لوگوں کے رد عمل کے بعد اسلام پسند سعادہ پارٹی نے مجبور ہو کر برآمد میں ملوث اپنے اہم رکن کو برطرف کر دیا۔ یاد رہے دوستو کہ اس پارٹی نے ترک پارلیمنٹ سے اسرائیل کے ساتھ تمام تجارتی سرگرمیاں بند کرنے کا مطالبہ بھی کر رکھا تھا۔ پارٹی کی شاخ کے سربراہ نورباکی شاہین کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا۔ اسرائیل کو ٹماٹر برآمد کرنے کی وجہ سے نورباکی شاہین کو پارٹی سے بھی مکمل طور پر نکال دیا گیا ہے۔ ترکی کے ماہر تعلیم اور بین الاقوامی تعلقات کے ماہر حسین شیانلی اوغلو نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تجارتی معاملات ترکوں کو غصہ دلا دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسرائیل کو اشیاء کی برآمدات کو ظاہر کرنے والی ہر ویڈیو یا تصویر کو بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ترکیہ اسرائیل اور حماس کے درمیان ایک پل بن سکتا ہے، کیونکہ ایک طرف اس کے یورپی یونین اور امریکہ میں اپنے مغربی اتحادیوں کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں، تو ساتھ ہی اس کے عرب اور اسلامی ملکوں اور فلسطینی گروپوں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے لیے 7 دنوں کی عارضی جنگ بندی کی گئی تھی۔ مزید قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے اسرائیلی حکومت نے حماس کو ایک نئی پیشکش کی ہے۔ اس پیشکش میں 35 قیدیوں کی رہائی کے بدلے میں 1 ہفتے کے لیے غزہ کی پٹی میں لڑائی بند کرنے کی شرط رکھی گئی ہے۔ CNN کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے حماس کو 1 ہفتے کے لیے جنگ بندی کے لیے ایک نئی پیشکش کی ہے۔ اس کے دوران 35 نئے اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا۔ ان 35 افراد میں حماس کے پاس موجود خواتین، بوڑھے، زخمی اور مریض بھی شامل ہوں گے۔ لیکن حماس کو مختصر جنگ بندی کے بارے میں تحفظات ہیں۔ حماس نے اب کم از کم 14 دن کی جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ یوکرین کی افواج نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے ملک کے جنوب میں 3 روسی Su-34 ملٹی رول بمبار لڑاکا طیاروں کو مار گرایا ہے۔ یوکرین کے صدر نے ان فوجیوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے خیرسن کے علاقے میں روسی جنگی طیاروں کو مار گرایا۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے امید ہے کہ ہر روسی پائلٹ ہر روسی قاتل کے بارے میں ہمارے رد عمل سے بخوبی واقف ہیں، کوئی بھی سزا سے نہیں بچ پائے گا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ایران بحر احمر میں تجارتی بحری جہازوں کے خلاف کارروائیوں کی منصوبہ بندی میں بہت حد تک ملوث ہے، اور اس کے پاس موجود انٹیلیجنس یمن کی حوثی تحریک کو بحری جہازوں کو نشانہ بنانے میں مدد کرنے میں کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس یہ یقین کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایران حوثیوں کے اس لاپرواہی سے باز رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایران بحر احمر میں تجارتی بحری جہازوں کے خلاف کارروائیوں کی منصوبہ بندی میں گہرا ملوث ہے۔ حوثیوں کے لیے ایرانی حمایت مضبوط ہے اور اس میں جدید فوجی ساز و سامان، انٹیلیجنس مدد، مالی امداد اور تربیت کی فراہمی شامل ہے۔ ایرانی دارالحکومت تہران میں کتابوں کی ایک بڑی دکان کو اس لیے بند کر دیا گیا ہے کہ یہ دکان خواتین کے حجاب سے متعلق ایرانی قوانین کی پابندی سے انکاری تھی۔ مبینہ طور پر کتابوں کی دکان سکارف کے بغیر بھی خواتین کو اپنے ہاں خریداری کے لیے اجازت دیتی تھی، جس کی ایرانی قوانین میں گنجائش نہیں ہے۔ ایران میں خواتین کے لیے 1980 کے انقلاب کے بعد 1983 سے ایک ڈریس کوڈ نافذ العمل ہے۔ اس ڈریس کوڈ کی خلاف ورزی پر ایران کی اخلاقی پولیس نے ستمبر 2022 میں ایک 22 سالہ ایرانی لڑکی مہیسہ امینی کو حراست میں لیا تھا۔ بعد میں پولیس کی حراست میں ہی موت واقع ہو گئی تھی اور ملک بھر میں ہنگامے پھوٹ پڑے تھے۔
اب 1.25 سال گزرنے کے بعد ایرانی اخلاقی پولیس نے جمعے کی دوپہر اچانک کتابوں کی دکان شہر کتاب کو بند کر دیا۔ نون لیگ کا کہنا ہے کہ 2018 میں ووٹ کو چوری کیا گیا۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر سے غیر آئینی کام کرانے والا شخص کیا معصوم ہو سکتا ہے؟ نون لیگ کا کہنا تھا کہ کاغذ لہرا کر کہا گیا کہ میرے خلاف سازش کی گئی، آئین کی خلاف ورزی کرنے والے کو معصوم کہا جا رہا ہے۔ سازش اپنے روپ بدلتی رہتی ہے۔ نون لیگ کا مزید کہنا ہے کہ سائفر کو بنیاد بنا کر آئین اور قومی اسمبلی کو توڑا گیا۔ 9 مئی کرنے والا معصوم ہے۔ تمہیں عدالت بلائی تو تم کہو کہ میں جج کو نہیں چھوڑوں گا، تم معصوم ہو۔ نون لیگ نے سوال اٹھایا کہ جناح ہاؤس جلانے والا معصوم ہے، تم ہاسپٹل، مسجد، جناح ہاؤس، میٹرو جلا دو، کیا تم معصوم ہو؟ پاکستان سے افغانستان واپس بھیجے جانے والے مہاجرین کو شمالی افغانستان میں بسائے جانے پر روس نے تشویش کا اظہار کیا ہے اور تخریب کاری کے خدشات ظاہر کیے ہیں۔ روس کا کہنا ہے کہ پاکستان سے جن افغان پناہ گزینوں کو وطن واپس بھیجا جا رہا ہے ان میں تخریب کار بھی شامل ہیں۔ ان پاکستان سے واپس آنے والوں میں سے بہت سو کو شمالی افغانستان میں بسایا جا رہا ہے۔ روس کے اس بیان پر افغانستان کا کہنا ہے کہ ہم اپنے عزم پر قائم ہیں، کسی بھی فرد، گروہ یا ملک کو اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ افغانستان کا کہنا ہے کہ جن افغان پناہ گزینوں کو پاکستان نکال رہا ہے انہیں پہلے شناخت کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہی انہیں افغانستان میں داخل ہونے دیا جاتا ہے۔ پاکستان کی نئی پارٹی استحکام پاکستان پارٹی کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بلّہ فی امان اللہ ہو گیا۔ استحکام پاکستان نے اپنے رد عمل میں کہا کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو کالعدم قرار دے دیا۔ فیصلے کے بعد پی ٹی آئی 26 سال بعد اپنے پارٹی انتخابی نشان سے محروم ہو گئی۔ انتخابی نشان کے بغیر انتخابی میدان میں اترنا ناممکن ہے۔ کھیل کے اصولوں کے مطابق بیٹ کے بغیر بیٹسمین کریز پر کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ پاکستان استحکام پارٹی کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کو چاہیے کہ اب بھی اپنا قبلہ درست کر لے۔ پی ٹی آئی اداروں کے ماتحت بنانے کی بجائے اداروں کے ساتھ رہ کر سیاست کرے۔ وکلا کے ایک ٹولے نے پی ٹی آئی کو یرغمال بنا لیا ہوا ہے۔ اس ٹولے کے ہاتھوں پی ٹی آئی اپنے منطقی انجام کو پہنچ چکی ہے۔ الیکشن کمیشن کے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی کے الیکشن کالعدم قرار دینے کے فیصلے پر ماہرین کا کہنا ہے کہ صرف انتخابی نشان واپس لیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف بطور پارٹی برقرار رہے گی۔ اب 2 راستے ہیں، ایک الیکشن کمیشن کی ریکوائرمنٹ کو پورا کر دیں، دوسرا اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصلے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ اس فیصلے کے نتیجے میں پی ٹی آئی کے لیے بڑا سیٹ بیک ہوگا۔ پی ٹی آئی امیدوار اب الگ الگ نشانات پر الیکشن لڑیں گے۔ پی ٹی آئی کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ وہ سپریم کورٹ جائیں۔ انتخابی نشان الاٹمنٹ کی آخری تاریخ 13 جنوری تک ہے۔ سپریم کورٹ جانے سے انتخابی نشان الاٹ ہو سکتا ہے۔ آصف علی زرداری سے فیصل واڈا نے ملاقات کی ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات کراچی بلاول ہاؤس میں ہوئی، جس میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال تبادلہ خیال کیا گیا اور پارٹی میں شامل ہونے کے لیے کہا گیا۔ اب دیکھتے ہیں دوستو کہ فیصل واڈا پیپلز پارٹی کا کیا حال کرتا ہے یا آصف علی زرداری فیصل واڈا کا کیا حال کرتے ہیں جو عمران خان نہیں کر سکا۔ انڈیا میں گزشتہ روز سنجے سنگھ کے ڈبلیو ایف آئی کے صدر منتخب ہونے کی خبر پھیلتے ہی ان پہلوانوں میں زبردست مایوسی پھیل گئی جو بدھ بھوشن کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے۔ ساکشی ملک تو اس معاملے میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انتہائی جذباتی ہو گئیں اور روتے ہوئے ریسلنگ یعنی کشتی سے ریٹائرمنٹ کا ہی اعلان کر دیا۔ کہا جا رہا ہے کہ سنجے سنگھ کے انتخاب کے بعد کشتی میں اولمپک برس جیتنے والی ملک کی پہلی خاتون پہلوان اور کسان کی بیٹی ساکشی ملک کا ریٹائرمنٹ کا اعلان بھارت کی کھیلوں کی تاریخ کا ایک سیاہ باب ثابت ہوگا۔
چیمپئن خواتین پہلوانوں کے ساتھ مظالم اور ناانصافی کے لیے مودی حکومت براہ راست ذمہ دار ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انصاف کے لیے آواز اٹھانے والی بیٹیوں کو جبری ریٹائر کر کے گھر بھیج دیا جائے گا اور مجرم اقتدار کے ستونوں پر کہکے لگائیں گے۔ بیٹیوں کی بے بسی کا مذاق اڑایا جائے گا۔ شاید اس لیے ملزم برج بھوشن سنگھ نے ریسلنگ ایسوسی ایشن کے انتخابات کے بعد کہا تھا کہ دبدبہ تھا، دبدبہ رہے گا۔ مودی حکومت نے ثابت کر دیا کہ اصل نعرہ یہ ہے کہ بیٹی رلاؤ، بیٹی ستاؤ اور بیٹیوں کو گھر بٹھاؤ۔ یہی بی جے پی حکومت کی سپورٹس پالیسی بن گئی ہے۔ اس سے زیادہ شرمناک بات کیا ہوگی کہ پہلوان بیٹیوں کے ساتھ اتنے بڑے مظالم کے بعد بھی بی جے پی حکومت ہندوستانی ایسوسی ایشن کو اپنے پسندیدہ رکن پارلیمنٹ برج بھوشن کی گرفت سے آزاد نہیں کرنا چاہتی۔ دنیا بھر میں ہر سال لوگوں کی بڑی تعداد فضائی آلودگی سے قبل از وقت موت کے منہ میں جا رہی ہے۔ تیل، گیس اور کوئلے کا ایندھن جو فضا کو آلودہ کر رہا ہے۔ اب خبر یہ ہے کہ دنیا بھر میں سالانہ ہونے والی 5 میں سے 1 موت اس کی وجہ سے واقع ہو رہی ہے۔ ایک جانب تو اس سے فضا میں گرین ہاؤس گیسیں پیدا ہوتی ہیں جو ماحول کو مزید تپش کی جانب دھکیل رہی ہیں، دوسری جانب ایندھن کے جلنے سے PM2.5 یعنی 2.5 مائکرون تک کے باریک ذرات بنتے ہیں جو تنفس، دل اور بلڈ پریشر سمیت کئی بیماریوں کی وجہ بن رہے ہیں۔ یہاں تک کہ فالج اور قبل از وقت اموات میں بھی ان کا کردار ثابت ہو چکا ہے۔ آلودگی کے ان ذرات سے صرف سال 2018 میں جتنی عالمی اموات ہوئیں ان میں 18% کردار اس آلودگی کا ہے جو ایندھنوں کے جلنے سے پیدا ہو رہی تھی۔ اسی طرح 2018 میں 87 لاکھ افراد فضائی آلودگی کے ہاتھوں لقمہ اجل بن گئے۔ سائنسدانوں نے پوری دنیا کا 3D ماڈل بنایا ہے جس میں فضائی کیمیا کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے۔ تحقیق کے مطابق پاکستان، چائنا، بھارت، امریکی مشرقی علاقوں، یورپ اور جنوب مشرقی ایشیائی ممالک اس آلودگی سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اور فضائی آلودگی سے اموات کی شرح بھی انہی علاقوں میں بہت زیادہ ہے۔ دودھ بیچنے کے لیے لوگ موٹر سائیکل خریدتے ہیں، پیچھے سے کھلا ہوا ٹرک خریدتے ہیں، شاید گاڑی بھی خریدتے ہوں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی آدمی نے اپنے ڈیری بزنس بڑھانے کے لیے ہیلی کاپٹر ہی خرید لیا ہو؟ ایسا ہی ایک واقعہ بھارتی ریاست مہاراشٹر میں پیش آیا جہاں یہاں کے ایک کسان اور بزنس مین جناردھن نے دودھ بیچنے کے لیے ہیلی کاپٹر خرید لیا۔ اس نے اپنا ڈیری کا بزنس بڑھانے کے لیے 6 کروڑ سے زائد رقم کی مالیت کا ہیلی کاپٹر خرید لیا۔ جناردھن کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ اسے کئی مرتبہ اپنے بزنس کے سلسلے میں ہریانہ، پنجاب، راجستھان اور گجرات جانا پڑتا تھا۔ تاہم انہوں نے اپنے دوست کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے ذاتی ہیلی کاپٹر خرید لیا کیونکہ بھارت کے ہر شہر میں ایئرپورٹ موجود نہیں ہے۔ جناردھن نے اپنے گاؤں کے پنچایت کے ممبران کو بھی ہیلی کاپٹر کی سواری کی دعوت دی، تاہم ہیلی کاپٹر کو کھڑا کرنے کے لیے جگہ کی تیاری کا کام شروع ہو چکا ہے۔ جناردھن کا ہیلی کاپٹر 15 مارچ تک اسے سونپ دیا جائے گا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔